پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج وہ یہ ہے، آپ نے کئی دفعہ فرمایا کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے اور شریعت کے جو احکام دیے گئے ہیں وہ بھی اسی مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر دین کا یہ مقصد ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ دین ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک ایک ہی تھا، تو پھر یہ جو مختلف شریعتیں ہیں مختلف پیغمبروں کے ساتھ آئیں، ان میں تبدیلی تغیر ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر مقصد ایک ہے، انسان ایک ہیں، تو پھر شریعت میں تبدیلی، ترمیم، اضافہ، تغیر کس بنیاد؟ اس پر چند چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دین اصلاً کیا ہے۔ اصلاً دین وہ الحکمہ ہے جس کے دو لازمی اجزاء ہیں، ایک ایمانیات، دوسرے اخلاقیات۔ اصل دین وہی ہے، یعنی ہمیں کیا چیزیں ماننی ہیں۔ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے فرشتوں کو ماننا ہے، اللہ کو تنہا معبود کی حیثیت سے ماننا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس میں علم کا تزکیہ ہوتا ہے، یعنی علم کو پاکیزہ رکھنا ہے، علم میں کوئی آلودگی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بڑی چیز اخلاقیات ہے، یعنی میرا حادثہ اخلاقی، میرے جس اخلاقی وجود کا شعور میرے اندر پیدا کرتا ہے، اس کو بالکل صحیح طریقے کی رہنمائی میسر رہے، اس میں جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے میں ان کے قریب نہ جاؤں، اور جو کرنی چاہیے ان کو کروں بھی، نشو و نما بھی دوں، تاکہ میری پاکیزگی میں اضافہ ہو۔ یہ جو حصہ ہے دین کا، یہ ناقابل تغیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی۔ سیدنا آدم نے بھی یہی تعلیم دی، سیدنا نوح نے بھی یہی تعلیم دی، سب پیغمبروں نے یہی تعلیم دی، یہی توحید، یہی آخرت کی منادی، یہی خدا کے فرشتوں، خدا کے پیغمبروں، خدا کی کتابوں پر ایمان، اور اس کے بعد اخلاقی تطہیر، یعنی جو اخلاقیات کی بنیادیں قرآن نے بیان کی ہیں وہ سب کے ہاں ایک ہی جگہ رہی ہیں اور آج بھی وہی ہیں، بلکہ ان بنیادوں کو تو موجودہ زمانے میں فلسفیانہ مباحث کی گوناگونی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکی۔ وہ جو 6 بنیادیں ہیں جو عام طور پر اس آیت میں بیان کی جاتی ہیں، جو خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی وہ آیت سورہ نحل میں غالباً کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تو یہ 6 بنیادیں ہیں، 3 منفی اور 3 مثبت۔ یہ بھی ہمیشہ سے ابدی طور پر ایسی ہی رہی ہیں، قیامت تک ایسی رہیں گی، یعنی جب تک یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے اس وقت تک یہی اس کی بنیادیں ہیں۔ تو اصل دین یہی ہے، اس میں تو کسی تبدیلی تغیر کا کوئی سوال نہیں۔ اب اس کے بعد جو یہ اخلاقیات ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک سماجی اخلاقیات میں تبدیل ہوتی ہیں۔ جب یہ اس میں تبدیل ہوتی ہیں تو تب قانون کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، وہ اصل میں دین کا وہ حصہ ہے جس کو قانون سے تعبیر کرنا چاہیے۔ یعنی ایک حصہ تو وہ ہے جس کا تعلق ایمان و اخلاق سے ہے، قرآن مجید اس کو الحکمہ کہتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں قانون ہے، اس کو شریعت بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن اپنی اصطلاح میں اس کو الکتاب بھی کہتا ہے۔ قرآن مجید میں کتاب کا لفظ جس طرح کتاب الہی کے لیے استعمال ہوا ہے یا کتابوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی طرح قانون اور شریعت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیں ان میں بھی یہی ترتیب ملحوظ رکھی ہے۔ تورات کو آپ اگر دیکھیں تو اس میں قانون ہے، وہ شریعت کی کتاب ہے بنیادی طور پر۔ اس میں قرآن مجید جس طرح انذار کرتا ہے، جیسے فلسفیانہ مباحث کو بیان کرتا ہے، جیسے ایمانیات کے محکمات بیان کرتا ہے، وہ اسلوب نہیں ہے۔ یعنی یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں لیکن اصلاً یہ کتاب کا موضوع نہیں ہے، وہ زیادہ تر شریعت اور قانون کو بیان کرتی ہے۔ اس کے بالکل برخلاف انجیل میں حکمت ہی حکمت ہے، یعنی دین کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق، اس کی معرفت، انسان کے اخلاقی وجود کی تطہیر، وہی اس کا زیادہ تر موضوع ہے۔ اور اس نے یہ بتا دیا ہے کہ قانون تو وہی رہے گا جو تورات کے اندر موجود ہے۔ تو یہ قانون در حقیقت جو اخلاقی اساسات ہیں یا اخلاق کی بنیادیں ہیں، ان کی آگے پھر تعین کا نام ہے۔ مثلا میں اس کی ایک مثال دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہمیں عدل پہ قائم رہنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سے موقعوں کے اوپر عدل پر کیسے قائم رہنا ہے اس کا فیصلہ کرنے میں دشواری نہیں ہوتی، لیکن ایسی جگہیں بھی آ جاتی ہیں کہ جہاں پر فیصلہ کرنے کی کوئی بنیادی موجود نہیں ہے۔
میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میرے پاس کچھ مال اور جائیداد ہے، اب اس میں عدل کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے نا. جو کچھ ہونا ہے وہ تو عدل ہی سے ہونا ہے، تو اس میں کیا کیا جائے؟ میرے والدین بھی ہیں، میری اولاد بھی ہے، میرے بہن بھائی بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور میں عورت ہوں تو میرا کوئی شوہر بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو ساری رشتوں کی ایک دنیا ہے، یہ سب کے سبھی اس کا تقاضا رکھتے ہیں کہ میرے مال میں حصے دار ہوں. اگر میں کسی ایک بیٹے کو دے دوں، کسی ایک شخص کو دے دوں، والد کو دے دوں، تو یہ بے انصافی ہوگی. لیکن یہ عدل کیسے کیا جائے؟ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں. چنانچہ آپ میراث کا قانون جہاں سورہ نساء میں بیان ہوا ہے وہاں پڑھیے تو وہاں بات کو روک کر درمیان میں یہ کہا ہے کہ یہ قانون اس لیے دیا گیا ہے کہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ تمہارے آباء میں اور تمہاری اولاد میں کون اقرب و نفع ہے. یعنی پہلے اس کی بنیاد بتائی کہ عدل اگر کرنا ہے تو عدل کے لیے بنیاد کیا ہونی چاہیے. پھر یہ بتایا کہ اس بنیاد کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو اس پر پھر تقسیم کیسے ہونی چاہیے. تو ہر جگہ قانون کی اصل غایت یہی ہوتی ہے. یہ جو ہم دنیا میں قانون بناتے ہیں یا حکومتیں قانون بناتی ہیں، اس کی بنیاد بھی دو اخلاقی اصولوں پر ہے. ایک یہ کہ کہیں اگر حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے. ظاہر ہے اس میں استقرار حق یا رسوم و رواج کی بنیاد پر ہوگا، یا فطری تقاضوں کی بنیاد پر ہوگا، یا کسی مذہبی تعلیم کی بنیاد پر ہوگا. تو جو حق قائم ہے ان میں اگر کوئی آدمی خرابی پیدا کرتا ہے، الحاد پیدا کرتا ہے، ان حقوق کو تلف کرتا ہے، تو اس کے لیے قانون بنائے جائے. اور جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام ہوتا ہے یا ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کو روکنا مقصود ہے تو اس میں قانون بنایا جائے. تو یہاں بھی قانون کی وہی بنیادیں ہیں. تو ہماری شریعت بھی سب کی سب انہی اخلاقی اساسات پر مبنی ہوتی ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں. اب اس میں 3 طرح کے احکام دینا ناگزیر ہو جاتا ہے. ایک وہ احکام کہ جو جب تک دنیا قائم ہے سب انسانوں کے لیے یکساں ہیں، یکساں رہنے چاہیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو میراث کی مثال دی، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، عبادات ہیں، تطہیر بدن کی بعض چیزیں ہیں، ظاہر ہے ان میں کوئی بنیاد تبدیل ہونے والی نہیں ہے. تو وہ سب ابدی شریعت کے طور پر سب پیغمبروں کے ہاں ایسے ہی یکساں رہتے ہیں. دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس کا تعلق جس وقت پیغمبر آئے ہیں اس وقت کی صورتحال سے ہے. یعنی ان کی قومیں، خود پیغمبر کی اپنی ذات، ان کے لیے خصوصی طور پر کن چیزوں کی ضرورت ہے. اس میں کچھ تمدنی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ کسی خاص قوم کا جو مشن اللہ تعالیٰ سپورٹ کرتے ہیں وہ تقاضا پیدا کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جیسے خود قرآن میں کہتے ہیں کہ ابتلا کے اصول کے اوپر بھی قوموں کو کسی قانون کا پابند کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ جو پہلو ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، آنی چاہیے. اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں میں تاکہ سمجھ سکیں آپ. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب قوموں میں سے اپنے لیے انتخاب کیا اور یہ کہا کہ میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ تم اب زمین کے اوپر دین کی گواہی دینے والے بن کر رہو گے. دوسری قوموں کی جو خصوصیات بھی ہوں، تمہاری خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ تمہارے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس پاکیزگی کا ظہور ہو جس کو دنیا کی قومیں پھر اختیار کریں. یہ دعوت کی بنیاد. تو اس کے لیے ان کے لیے ایک علاقے کا انتخاب کیا گیا. جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تو اس سے ان کی ایک خصوصی حیثیت پیدا ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ بہت سے قوانین، بہت سی ہدایات اس کے لحاظ سے دی جائیں گی. وہ چیز جس قوم کے ہاں نہیں ہے اس کے لیے وہ ہدایات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. تو دوسروں کے لیے وہ اٹھ جائیں گی یا ہوں گی ہی نہیں. تیسری چیز جو ہے وہ سد ذریعہ کی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ابھی ہم زیر بحث لا رہے تھے قرآن مجید کے وہ احکام کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے زنا سے بچنے کے لیے بعض محرکات سے روکا. یہ سد ذریعہ کی چیزیں ہوتی ہیں. سد ذریعہ کی چیزیں بھی حالات کے لحاظ سے تبدیل ہو جاتی ہیں. یعنی ایک صورتحال میں وہ چیز ناگزیر تقاضا ہوتی ہے، دوسری صورتحال میں وہ تقاضا نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو شریعت 3 چیزوں کا مجموعہ بن جاتی ہے. ابدی احکام، وہ احکام جو کسی کے ساتھ خاص ہیں،
قرآن میں اس کی مثال لے لیجئے، جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے کچھ خصوصی احکام دیے گئے. اب ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات کو ہمیشہ زندہ تو نہیں رہنا تھا، تو اس لیے وہ احکام بھی ان کے ساتھ ہی دنیا میں باقی نہیں رہے، یعنی اب ان پر کوئی عمل نہیں کرے گا. اسی طرح سے آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کو سامنے رکھ لیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیوں کے بارے میں بعض احکام دیے گئے، اور اس میں خاص طور پر یہ بتا دیا گیا کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یعنی یہ سب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے پابندیاں بھی ہیں، آپ کے لیے کچھ رخصتیں بھی ہیں. اس میں یہ بتا دیا گیا. آپ کو 5 نمازوں کے ساتھ ایک اور نماز کا پابند کیا گیا تو کہا گیا نافلۃ لک. تو خصوصی احکام یعنی جو دوسرا حصہ ہے، اور سد ذریعہ کے احکام، ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو مختلف شریعتوں میں مختلف طریقے سے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے صاحب، بہت ہی اہم موضوع ہے اور آپ نے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی. کچھ ضمنی سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو عام طور پہ ایک جدید پڑھے لکھے ذہن میں اٹھتے ہیں. مثلا میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ انسان وہی ہے اور عدل کیسے کرنا ہے اس کا اطلاقی فیصلہ کرنے کی اس میں صلاحیت ملکہ یا بصیرت نہیں ہے، تو خدا نے وراثت کے قوانین دے دیے. اب وہ دیے جس معاشرے میں ہے وہاں پر بلحاظ منفعت اگر بیٹا قریب ہے تو اس کا حصہ دگنا ہے، لیکن اگر دنیا میں تغیر آتا ہے اور بیٹیاں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بیٹیاں ہیں، بیٹے نکمے ہوتے ہیں، ماں باپ کو کما کے بھی دے رہے ہیں، بلحاظ منفعت زیادہ قریب تر ہو جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں کیا یہ جو ابدی شریعت ہے تب بھی اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ دیکھیے، اگر تو جو نظم قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ نظم قائم ہے تو یہ ترتیب الٹ نہیں سکتی. اچھا، یعنی وہ نظم کیا ہے؟ وہ نظم یہ قائم کیا گیا ہے کہ ایک مرد و عورت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو اب خاندان کی بنیاد رکھنی ہے. جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے ایک ادارہ وجود میں آتا ہے. اس ادارے میں سربراہ کی حیثیت مرد کو حاصل ہے. ٹھیک، الرجال قوامون علی النساء، سربراہ کی حیثیت. کسی ایک کو سربراہ ہونا تھا. سربراہی کے بغیر کسی ادارے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں کوئی انسان بھی یہ تجویز نہیں کر سکتا کہ ریاست ہونی چاہیے لیکن اس کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے. فلاں ادارہ یا فلاں انسٹیٹیوشن قائم کرنا چاہیے، ایک کالج اور ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھنی چاہیے اور اس کا کوئی سربراہ نہیں ہونا چاہیے. ایک کاروباری کمپنی قائم کرنی چاہیے اور اس کا کوئی سربراہ نہیں ہونا چاہیے. تو خاندان کے ادارے میں سربراہی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے حق میں فرمایا ہے. اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے کہ اب تمہیں اخراجات پورے کرنے ہیں. یعنی عورت کمائے کھائے، جو کچھ وہ کماتی ہے وہ اس کا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کو بچوں کی کفالت کرنی ہے، کس کو عورت کی کفالت کرنی ہے، وہ اس کی پابند نہیں ہے ہماری شریعت میں کہ معاشی جدوجہد ضرور کرے. وہ سب کچھ چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائے، اس کو نہ قانون پابند کر سکتا ہے نہ شریعت پابند کرتی ہے، لیکن مرد پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. اب یہ وہ نظم ہے جو قائم ہے. اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہوگا یہ کہ جیسے ہی شادی کا یا بیاہ کا فیصلہ کیا جائے گا تو ہماری بچیاں اپنا گھر چھوڑ کر شوہر کے پاس یا سسرال میں چلی جائیں گی. ٹھیک، یہی نظم ہے، یہی صورتحال ہے اس وقت. یعنی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بچی یہاں ہے، شوہر صاحب وہاں چلے جاتے ہیں. تو چونکہ یہ ترتیب قائم ہے تو اس ترتیب کے نتیجے میں بچی کی منفعت اتنی ہو نہیں سکتی عملاً جتنی کہ بچوں کی ہوتی ہے. یہ لازم ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہے. والدین کی منفعت یکساں ہے، اس لیے ماں کا حصہ بھی وہی ہے، باپ کا حصہ بھی وہی ہے. تو ہم بعض اوقات جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں. حقیقت تو یہی ہے. اس حقیقت کو سامنے رکھ کر عدل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے. یہ میں نے کئی بار توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید میں اخلاقی اصولوں میں کی ورڈ کی حیثیت مساوات کو حاصل نہیں ہے. یہ تو ایک بیمانی سی بات ہے. قرآن نے کہیں یہ لفظ ہی استعمال نہیں کیا. عدل، جسٹس، یعنی بنیاد ہونی چاہیے کسی چیز کی، اور جب آپ عدل کریں گے تو تفاوت بھی وجود میں آئے گا، کیونکہ عدل کی بنیادیں حقیقی ہوتی ہیں. یہ یوں نہیں ہے کہ سب بچے ہیں تو سب کو برابر ہونا چاہیے، ماں باپ ہیں تو سب کو برابر ہونا چاہیے. نہیں، وہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو اقرب و نفن ہے اس کا حصہ ہر حال میں زیادہ ہوگا. ٹھیک. اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ یہ مثلا وراثت کے جو احکام قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اور متعین حصے ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں،
انسان وہی ہے، ظاہری بات ہے شروع سے آج تک انسان وہی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک کوئی تغیر نہیں آئے گا تو اسی پہ قیاس کر کے ہم کہتے ہیں کہ پہلے بھی نہیں آنا چاہیے. تو پھر قرآن کو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑی حصوں کی؟ اگر تمام خدا کی الہامی روایت میں یہی حصے چلے آنے چاہیے، عقل کہتی ہے جب آگے چل رہے ہیں تو پیچھے بھی یہ ہونے چاہیے، تو پھر قرآن سے انیشیٹ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو بھی سنت کی طرح چلتے آنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں انسانی فیصلے ہوتے رہتے ہیں اور ان میں ایک تمدنی ضرورت کے تحت کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، اس میں لوگ فیصلہ کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس یقینی طور پر یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ظاہر معاملہ تو اسی وقت پیدا ہو گیا، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا، ٹھیک کوئی ذریعہ نہیں ہمارے پاس جاننے کا. تو اس وجہ سے قرآن مجید سے پہلے خود عربوں کے ہاں بھی جو روایت موجود تھی اس میں بھی ایسی کوئی تعلیم موجود نہیں تھی. انبیاء علیہم السلام جب تک ایک باقاعدہ تمدن وجود میں نہیں آ جاتا اس وقت تک اس موضوع کو نہیں چھیڑتے. تو یہ چیز عرب میں بھی نہیں تھی. ایک قبائلی نوعیت کا نظام تھا، اس میں قبائلی بنیادوں پر یہ فیصلے ہوتے تھے. اس کا خود قرآن نے حوالہ دے دیا ہے اور اس میں یہ اختیار کیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اس طریقے سے نہیں دیا اس وقت تک جو سوسائٹی کا معروف ہے تمہارے ہاں، جس کو مانا جاتا ہے، اسی کے مطابق عمل کرتے رہو. جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہ پورا کا پورا قانون دے دیا گیا. قانون دینا یہ اللہ پر لازم نہیں ہے، وہ جب بھی دیتا ہے یہ اتمام نعمت ہے، ورنہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے طور پر ٹرائل اور ایرر سے ایک قاعدہ بنائیں. تو انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی معاملہ کیا ہے کہ بعض چیزوں میں ان کو برسوں چھوڑ دیا، لیکن ایک خاص مرحلے کے اوپر آ کر ہاتھ پکڑا، اتمام نعمت کیا اور ایک چیز کی وضاحت کر دی. ٹھیک ہے. ہم سب ہمارے ہاں کچھ جدید پڑھے لکھے اذہان جو مذہب کی طرف کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، وہ عام طور پر یہ سوال اٹھاتے ہیں، اسی موضوع سے بالکل متعلق ہے شریعت کے حوالے سے، کہ عرب تھے، قبائلی دور کے لوگ تھے، بدو تھے، صحراؤں میں پھرتے تھے، ان کو تو چلیں شریعت نے ایک قالب دیا عبادت کا، لیکن عبادت کا مقصد خدا کی یاد دہانی ہے، تزکیہ ہے. تو وہ جو کام جھک کے کر رہے تھے، بیٹھ کے کر رہے تھے، تحیات، قیام، رکوع، سجود، ہم آج کے دور میں اسی مقصد کو اگر کسی دوسرے ذریعے سے حاصل کریں تو ہم کس بنیاد پہ ان کو یہ کہیں گے کہ نہیں تمہارا یہ ذریعہ غلط ہے، وہ مقصد صرف اسی ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ یعنی مجھے اپنی اماں جان کی عبادت کرنی ہے، ابا جان کی کرنی ہے، اللہ ہی کرنی ہے نا. تو اللہ ہی بتائے گا کہ میری عبادت کیسے کرنی ہے. یعنی اس میں تو سوال کی بنیاد ہی بے معنی ہے. یہ فیصلہ ہی اس پروردگار کو کرنا ہے، اور انسان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب انسان نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس میں ہمیشہ افراط و تفریط ہوئی ہے. یعنی یا رہبانیت تک نوبت پہنچ گئی، سب کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، وہ ہر چیز سے الگ ہو کے بیٹھ گئے. آج کے زمانے میں بھی دیکھیں، آپ کے ہاں بہت سی تبلیغی تحریکیں ہیں، بہت سی دعوتیں ہیں، خود صوفیانہ مذاہب ہیں، وہ آج بھی عبادت کے جو طریقے بتا رہے ہیں، جو چیزیں لازم کر رہے ہیں، جن کو آئیڈیل قرار دے رہے ہیں، اس میں غیر معمولی افراط پائی جاتی ہے. اسی طرح سے انسان جب گریزاں ہوتا ہے تو کر لیں گے یاد اللہ تعالیٰ کو، تفریط میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ تو اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے بالکل متوازن طریقے پر انسان کو اس کی یاد دہانی کے لیے کیا کرنا چاہیے اسے متعین کر دی ہے. تو یہ کام تو کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو تھا. ہم انسان اس کو کر کیسے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اس کی بنیاد کون سی ہے جس پر کریں گے؟ اور اپنے آپ کو افراط اور تفریط سے بچائیں گے کیسے؟ ایک فلسفہ بیان ہوگا، جیسے کہ عام طور پر صوفیانہ مذاہب میں بیان کیا گیا کہ یہ دنیا تو مایا کا جال ہے، اس میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ یہ تمہارا خاندان، یہ تمہارے بچے، یہ تمہاری بیوی، یہ تمہارا کاروبار، یہ تمہاری معیشت بے معنی باتیں ہیں. تمہیں تو اصل میں اپنے باطن کے اندر کی حقیقت تک پہنچنا ہے. وہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک مایا کے اس جال سے نکلو گے نہیں. اس میں جو عبادات اور جو چلے اور یہ سب چیزیں وجود میں آئیں، آپ چاہتے ہیں کہ پھر کچھ لوگ وہی اختیار کر لیں. تو انسان کی اس افراط و تفریط کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے از راہ عنایت خود اس کو متعین کر دی. ٹھیک، شریعت میں جو مختلف تغیرات آتے ہیں، سوالے سے ہم آپ سے سوالات کر رہے ہیں. آخری سوال اس موضوع سے متعلق ہوئی ہے، قرآن مجید نے بھی اس کو ایک مقام پہ موضوع بنایا ہے کہ یہ جو منسوخ کی جاتے ہیں کچھ احکام، اللہ ان سے بہتر لے آتا ہے. اس آیت کے بارے میں آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اور جب بہتر لے آتا ہے تو کیا مطلب جو پہلے تھے وہ بہتر نہیں تھے؟ کیا وجہ ہوتی ہے اس کے اندر تبدیلی کی؟ وہ میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینے کے لیے سختی پیدا کر دیتے ہیں. کسی قوم کے رویے کے نتیجے میں احکام کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے.
تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ جب نئی شریعت دیتے ہیں یا نئے پیغمبر کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں تو اس کی تنقید کر دیتے ہیں. جیسے یہود کے ہاں شریعت اسر و اغلال بن چکی تھی، بہت سی بندشیں، بہت سی چیزیں. آپ اگر اس موقع کے اوپر دیکھیں تو ہمارے ہاں فقہی تصریحات نے جو ایک تصویر بنا دی ہے، اگر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر یہ کرتے ہیں کہ جس آیت سے یا جس چیز سے لوگوں نے ایک بات سمجھی ہے یا جو ان کے لیے کسی سزا کی وجہ سے نازل کی گئی اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو ایک بہتر صورت میں زیادہ توضیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں. وہ بہتری اصل میں انسانوں کے لحاظ سے ہوتی ہے، یعنی ان کے لیے ایک چیز اجمال میں تھی. اب دیکھیے قرآن مجید میں یہی میراث کی آیتوں کو اگر آپ پڑھیے تو اس میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ کیا اور آگے خاموشی اختیار کر لی. ظاہر ہے کہ وہ خاموشی آیت تو ہو گئی نا، نازل ہو گئی. وہ خاموشی انسانوں کے لیے اختلاف کی بنیاد بن سکتی تھی. لوگوں نے سوال کیا تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا. تو یہ توضیح ہے جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اگر ہم کسی ایک آیت کو جو ہم نے پہلے نازل کی تھی یا شریعت میں پہلے موجود تھی جیسے بنی اسرائیل کے ہاں یا ان سے پہلوں کی امتوں میں، اس کو تبدیل کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو کسی چیز سے محروم کر دیتے ہیں. اس جیسی ایک دوسری چیز لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں اور بعض موقعوں پر وہ اپنی توضیح کے لحاظ سے، وضاحت کے لحاظ سے، اطلاق کے لحاظ سے یا خود انسانی تمدن کی ضرورتوں کے لحاظ سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں ان کے ہاں.